دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے طبقے کے حقوق پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے معاشرہ عموماً نظر انداز کر دیتا ہے، جس کے ذکر پر نفرت، غصہ یا لاپرواہی کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر اسلام انسانیت اور قانون کی نظر میں وہ بھی حقوق کا حامل ہے۔ موضوع ہے قیدیوں کے حقوق۔ قید کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح، تربیت اور دوبارہ معاشرے کا مفید فرد بنانا ہے۔ اگر قیدی سے اس کے بنیادی حقوق چھین لیے جائیں تو قید خانہ اصلاح گاہ کے بجائے ظلم گاہ بن جاتا ہے۔ اسلام نے تو مجرم کو بھی انسان مانا ہے، اس کی عزت نفس، جان اور بنیادی ضرورتوں کا تحفظ کیا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قیدی کو انسان سمجھا جائے، جانور یا دشمن نہیں۔ اسے گالی دینا، ذلیل کرنا، بلا وجہ مارنا یا ذہنی اذیت دینا ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اگرچہ تمہارا قیدی ہے۔ قیدی کا حق یہ ہے کہ اس پر تشدد نہ کیا جائے، مار پیٹ، بھوکا رکھنا، نیند سے محروم کرنا حرام ہے۔ تفتیش کے نام پر ظلم جائز نہیں۔ قانون اور شریعت دونوں میں تشدد حرام اور جرم ہے۔ قیدی کو صاف اور مناسب کھانا، موسم کے مطابق لباس، پینے کا صاف پانی، یہ سب احسان نہیں بلکہ حق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو بھی وہی کھانا دینے کا حکم دیا جو مسلمان خود کھاتے تھے۔ قیدی بیمار ہو تو بروقت علاج، دوا، ڈاکٹر تک رسائی، یہ اس کا بنیادی انسانی حق ہے۔ بیماری میں لاپرواہی دراصل ایک خاموش قتل کے مترادف ہو سکتی ہے۔ قیدی کی بیجا تلاشی، عوامی تذلیل، خواتین قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، یہ سب سنگین جرم ہے۔ اسلام عورت قیدی کے پردے اور عزت کا خاص حکم دیتا ہے۔ قیدی کا حق ہے کہ اس پر لگے الزام کی صاف جانچ ہو، وکیل تک رسائی ہو، مقدمہ غیر ضروری تاخیر کا شکار نہ ہو۔ انصاف میں تاخیر بھی انصاف سے انکار ہے۔ قیدی کا حق ہے کہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرے، خط یا فون کے ذریعے رابطہ رکھے۔ یہ حق اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اصلاح میں مدد دیتا ہے۔ قیدی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عبادت کی اجازت، مذہبی کتاب، مذہبی رہنمائی، یہ اس کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی جرم میں قید ہو۔ قید خانے میں اصلاح گاہ ہو، تعلیم، ہنر، اخلاقی تربیت۔ اگر قیدی کو ہنر سکھایا جائے تو وہ رہا ہو کر معاشرے پر بوجھ نہیں بلکہ سہارا بنتا ہے۔ قیدی کو رہا کرنے کے بعد نفرت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، دوبارہ موقع دیا جائے، روزگار میں مدد کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی تائب مجرم کو ماضی کے طعنے نہیں دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قیدی کو غیر مناسب کھانا دیا جا رہا تھا۔ جب خلیفہ وقت کو خبر ہوئی تو فوراً حکم دیا، اگر قیدی بھوکا رہا تو اس کا گناہ حکمران پر ہوگا۔ ناظرین، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قیدیوں کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے حدود میں رہیں، قید کو انتقام نہیں اصلاح بنائے۔ یاد رکھیے، انسان کا امتحان طاقت میں ہوتا ہے، کمزوری میں نہیں۔ قیدی پر ظلم کر کے ہم طاقتور نہیں، ظالم بنتے ہیں۔ اللہ تعالی
ہمیں انصاف، رحم اور انسانیت کا پیکر بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔